السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان نعت پاک کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بڑے خوبصورت کلام ہے، لیکن میرے ساتھ مل کر پڑھے تو اور بھی زیادہ لطف آئے گا۔ پڑھیں گے نا، کہنا انشاءاللہ۔ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے، دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے۔ زبور میری دعا تو یہی ایسا مشہد ہے، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے۔ زمانے میں چائے بیٹھے ہیں، سمجھ کر پڑھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ سر جھکایا نہیں جاتا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ ان کے نصیر کا پرجوش سے جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ چہرے سے ہیں حیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہیں حیا۔ گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔ میں کیا ہوں اور کیا ہے میرے علم کی بساط، میں کیا ہوں اور کیا ہے میرے علم کی بساط۔ مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ اور باغ زہرا کی ہے بہار حسن، باغ زہرا کی ہے بہار حسن۔ نسل حیدر کا ایک وقار حسن، نسل حیدر کا ایک وقار حسن۔ اور چونکہ آج امام نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ کر رکھ لو کسی بچے کا نام احمد رضا، دیکھ کر رکھ لو کسی بچے کا نام احمد رضا۔ طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر، طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر۔ ترجمان اہل سنت ہیں امام احمد رضا، ترجمان اہل سنت ہیں امام احمد رضا۔ آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل میں اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ بڑی شدت سے میں بھی اور آپ بھی جس ذات کا، جس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ العظیم ابھی تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوں گے۔ سید امین القادری صاحب، جن کا خطاب سننے کے لیے نہ جانے لوگ کہاں کہاں سے، کتنی دور سے سفر کر کے جو ہے ان کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے اور ان کا خطاب سننے کے لیے لوگ جو ہے وہ جلسوں میں حاضری دیتے ہیں۔ چونکہ یہ جلسہ امام علی مقام، امام عرش مقام مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور مجدد الفسانی کی بارگاہ میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سجایا گیا ہے۔ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کس ذات کا نام ہے؟ امام حسن مولا کائنات مولا علی کے شہزادے بھی ہیں، فاطمہ زہرا کے باغ کی ایک بہار ہیں، نسل حیدر کا ایک بہار ہے، اور امام حسن اس ذات کا نام ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابنی ہذا سید۔ ارے دنیا کے اندر کسی کو کوئی سید بناتا ہے، کسی کو کوئی سردار منتخب کرتا ہے، کسی کو کوئی بادشاہ منتخب کرتا ہے، لیکن امام حسن اس ذات کا نام ہے جن کو سردار کہا ہے، جن کو بادشاہ کہا ہے تو کسی اور نے نہیں، نبیوں کے منع امام نے اور فاطمہ زہرا کے بابا نے، حسنین کے نانا نے، اللہ کے محبوب نے امام حسن کے بارے میں فرمایا ابنی ہذا سید، میرا یہ بیٹا جو ہے سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام حسن متبع کی ذات ہے، بلکہ امام حسن کا ذکر جو ہے وہ تنداز منٹ کے اندر کرنا جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ امام حسن اس عالی ذات کا نام ہے۔ امام علی مقام امام حسن متبع، بلکہ ساری کائنات جس حسین کو اپنا پیر مانتی ہے نا، ساری دنیا جس حسین کو اپنا پیشوا تسلیم کرتی ہے، وہ امام حسین کہتے ہیں کہ مجھ حسین کا اگر کوئی پیر ہے اور پیشوا ہے تو وہ امام حسن متبع کی ذات ہے۔ یہ امام حسن متبع رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ امام حسن متبع جناب حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسن کے ساتھ ایک جگہ سفر کے لیے گئے نا، تو ایک باغ کے اندر گئے امام حسن متبع اور جناب حضرت عبداللہ بن زبیر، اور سارا باغ کھجوروں کا سوکھا ہوا باغ تھا، سارا سوکھا ہوا، اور کھجوروں کے درخت جو تھے وہ سوکھے ہوئے اس باغ کے اندر جناب حضرت عبداللہ بن زبیر کو دکھائی دیے۔ تو جناب حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو ہے نا امام حسن کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا حسن
کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ باغ جو ہے ہرے بھرے ہوتے تو ہمیں کھجوریں کھانے کو ملتی۔ عبداللہ بن زبیر تمنا سامنے رکھ رہے ہیں امام حسن کے کہ کاش یہ باغ ہرا بھرا ہوتا اور یہ درخت ہرے بھرے ہوتے تو ہمیں جو ہے ان درختوں سے کھجوریں کھانے کو ملتی۔ جناب حضرت عبداللہ بن زبیر نے ابھی تمنا کی تھی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ در زہرا پہ کوئی تمنا کرے اور اس کی تمنا پوری نہ ہو؟ فاطمہ زہرا کے لالوں سے اگر کوئی امید لگائے اور اس کی امید پوری نہ ہو۔ عبداللہ بن زبیر تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ درخت ہرے بھرے ہوتے تو ہم کھجوریں کھاتے۔ ابھی اتنا ہی سننا تھا، جس درخت کے نیچے امام حسن مجتبی تشریف فرما تھے، امام حسن مجتبی نے اشارہ کیا، وہ سوکھا درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہو گیا، اور اسی وقت فوراً اس درخت کے اندر کھجوریں بھی آ گئی، اور اسی وقت وہ کھجوریں جو ہے وہ خود بخود جناب حضرت عبداللہ بن زبیر کی جھولی کے اندر گرنے بھی لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیں گے امام حسن مجتبی کی ذات ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں کہتا ہوں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوا کے جو اشعار، جو آپ کے نعتیہ کلام ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یقیناً ہم پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی ان اشعار کو، کبھی ان نعتیہ کلام کو کبھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا، علماء کی بارگاہ سے، بزرگان دین کی بارگاہ سے، اور پھر انہیں اپنے قلب کے اندر اتار کر کے سمجھ کر کے اگر ہم پڑھیں گے تو پھر اس کا لطف کچھ اور ہی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا مشہور کلام ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اسی کلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے جس شعر کے پیچھے پورا پس منظر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ۔ اعلیٰ حضرت کے دل کی تمنا تھی کہ کاش ایسا ہو کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہو، اور احمد رضا نہایت ہی ادب کے ساتھ ان سارے انبیاء کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرے۔ اعلیٰ حضرت کی تمنا تھی، کیا تمنا تھی؟ سارے انبیاء ایک جگہ پر جمع ہوں اور احمد رضا ان انبیاء کی بارگاہ میں با ادب ایک سوال، ایک عریضہ پیش کرے، اور اس عریضے کو اعلیٰ حضرت اس کلام کے اندر لکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب انبیاء جمع ہوں تو میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے تاجدارو، اے مالکو، اے بادشاہو۔ ادب کوئی سیکھنا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا سے سیکھے۔ کیسا ادب ہے، کیسے الفاظ ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر تو ایک جگہ پر انبیاء کا جمع ہونا اور پھر ان کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن جب حشر کے میدان میں 1,24,000 انبیاء جمع ہوں گے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس وقت احمد رضا ان انبیاء کی بارگاہ میں جا کر کے نہایت ہی ادب کے ساتھ یہ کہے گا۔ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، یعنی میں انبیاء کرام کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے تاجدارو، اے بادشاہو، اے مالکو، اور پھر کیا سوال کروں گا؟ کہتے ہیں سوال کروں گا انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا لکھا؟ کیا اے انبیاء کی بارگاہ میں عرض کیا کریں گے کہ اے انبیاء، کیا آپ کا نبی بھی وہی ہے جو ہمارا نبی ہے؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو پھر انبیاء کرام کی بارگاہ سے جواب کیا آئے گا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کہے کہ پھر دیکھوں گا کہ انبیاء کیا جواب دیتے ہیں، پھر دیکھوں گا کہ ان کی بارگاہ سے جواب کیا ملتا ہے۔ لیکن جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب پر الدولت المکیہ جیسی کتاب لکھی ہو، پھر اسے اتنا اجر نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی علم غیب عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں، خود شاعری کے اندر فرماتے پھر انبیاء کی بارگاہ سے جواب کیا آئے گا سنو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں عرض کروں گا نا انبیاء کی بارگاہ میں کہ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر انبیاء کی بارگاہ سے جواب یہ آئے گا، جیسے سب کا خدا ایک ہے
کیا کہا؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام کی شان ہے. خیر یہ مختصر بات کو میں سمیٹ کر کے جلدی سے اب مائک جو ہے سید فیض اللہ باپو کے حوالے کرتا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ دیر اپنے خطاب سے سامعین کو نوازے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جشن امام حسن مجتبی، جشن مجدد الفسانی، جشن سرکار اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد صحابی بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین محترم، جس آیت شریفہ آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر روشنی ڈالو قبل اس کے کہ ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا نبینا مولانا محمد صحابی بارک وسلم. معزز سامعین محترم، جس ذات کا انتظار آپ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی وقت پر حاضر ہو جائیں گے. تو تب تک ہم نہ کیوں پنجتن کی بات کریں. اللہ. وقت تو ایسے بھی نکلنا ہے، بیٹھیں گے تب بھی وقت تو گزر جائے گا. ہاں ہمیں پتا ہے کہ آپ کو سننا بھی ہے اور بڑوں کے نام کو سن کر اپنے آپ کو وجد میں بھی لانا ہے. میں سمجھتا ہوں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، میں آپ کی قدر کو، آپ کی قدر کی بھی قدر کرتا ہوں. ویسے بھی ہمارا وقت تو گزرے گا ہی، تو کیوں نہ ہم جب تک ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے تو صحیح، خالی تو ہم بھی نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور خالی آپ بھی تو نہیں ہیں. اور یہی تو شان گونڈل والوں کی ہے. ہماری بیٹری پہلے سے چارج ہوگی تو جو حضرت آئے گے تو وہ بھی سمجھ جائیں گے الحمدللہ یہ کمپلیٹ والے ہیں. یہ گونڈل والے ہمیشہ کمپلیٹ رہتے ہیں، زیادہ کمپلیٹ رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو کمپلیٹ کر لیجئے، 100% بیٹری کر لیجئے. اور 100% بیٹری کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چارجر ہیں، اور ہمارے پاس ایسا چارجر ہے نہ کسی سیمسنگ کمپنی کا ہے نہ اوپو کمپنی کا ہے، اور سب سے بڑی کمپنی یہ ہے ایپل کمپنی کا ہے. ہمارے پاس جو چارجر ہے وہ مدینے کا ہے،
اور مدینے سے ہوتا ہوا بغداد کا ہے، اور بغداد سے ہوتا ہوا غریب نواز کا ہے۔ غریب نواز کو پوچھا جب ہماری بیٹری کو ہمیں پاورفل بنانا ہے، عشق رسول میں ہماری بیٹری کو پاورفل بنانا ہے، تو غریب نواز بتاتے ہیں ہمیں کہ بریلی چلے جاؤ، احمد رضا کے شعر کو سن لو، تمہاری بیٹری پاورفل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو ہم کو سننا ہے، میری بات یاد رکھیں، جلسہ جو ہے، میں ایک تھکا ہوا ہوں، بالکل بہت تھکا ہوا ہوں، میری آنکھیں دیکھیں اتنا میرا اجاگ رہا ہے، ابھی میں اتنا بولنے سے موڑ میں بھی نہیں، جتنا بھی ایک کرم گوشت پاک کا پیلانے کے۔ ایک بات یہاں پر عرض کرتا چلوں، جو اعلیٰ حضرت، جو میری بات ہے نا، بڑی قائد کی بات میں یہ رکھنے، حالانکہ جو بھی مقرر ہے خطیب اپنی باتیں رکھتا ہے، میں اپنی بات رکھتا ہوں کہ آج کل جو ہے علل اعلان ہم تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ آج الحمدللہ کثیر مجمع ہے، بڑا مجمع ہے، اور یہ بات بھی لے جائے، آج کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کو سیدوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ حضرات سیدوں کو اعلیٰ حضرت سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور میں تو بڑے، کیونکہ ہمارا تو یہ فرض ہے، ہماری تو یہ ذمہ داری ہے، ہم نہیں بتائیں گے تو آپ کو کون بتائے گا؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سمجھے بات؟ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنا سیدوں نے اعلیٰ حضرت سے محبت کی اور جتنا کام کیا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور ابھی چند مطالعے کی ساری کتب میرے سامنے آئی، مطالعہ کیا، اکثر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اپنے ساتھ سادات کرام کو رکھتے تھے، اس میں سید قناعت علی رہتے ہیں، سید سلیمان اشرف صاحب رہتے ہیں، سید اشرف میاں صاحب، کبھی کبھی آپ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں میں سیدوں کو بتاتا ہوں، یہ سید جو ہمارے بڑے ہیں، اور میں ان کی باتیں کرتا ہوں، جو سیدوں میں بھی دو طرح کے عام اور خاص، وہ خاص لوگوں کی باتیں بتاتا ہوں جن کے مزار ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باجو والے ملک کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جن کا نام سن کر آج بھی قادیانی کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی ملاقات مفتی غلام محمد سرور صاحب نے اپنی کتاب الشاہ امام احمد رضا میں ثابت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سید پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہ بریلی شریف تشریف لائے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف تشریف لائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت درس حدیث دیتے تھے، کیا حدیث پاک پڑھاتے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا اعلیٰ حضرت حضور کو دیکھ دیکھ کر حدیث سے پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ تمامی حضرات سے یہ عرض التماس ہے کہ پنڈال میں تشریف لائیں، حضرت آ چکے ہیں، 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے، آپ ان کے چہرے کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، ان کے خطاب کو بھی سنیں گے۔ یہ بات آخر میں کر دوں اور بات کو اپنی اختتام کی طرف لیتا چلوں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نجیب الطرفین سادات ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ 50 مرتبہ دربار رسالت میں ان کی حاضری ہوئی ہے، 50 مرتبہ، بے شمار آپ نے حج کیے ہیں۔ ان کے خواب میں گوشت پاک تشریف لائے اور کہا کہ جماعت علی تو احمد رضا کی بارگاہ میں ان کے پاس حاضری دے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جس شخصیت کا ہاتھ تھا، اس شخصیت کا نام
حضور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پورے خاندان کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادات کی جو تعظیم اور تقریب صرف لکھ کر نہیں عمل کر کے بتائی ہے، اور آپ جب بھی بولتے ہیں سادات کرام کے بارے میں کھل کر بولتے ہیں، اور آپ نے جو کہا لکھا کھل کر کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے بھائی ہم اہل سنت کے ممبر سے محبتیں بانٹتے ہیں، نفرتیں نہیں بانٹتے، ہمیں محبتیں بانٹنی ہیں، لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، ہاں یہ بالکل قریب زمانہ کی ہستی تھی، انتقال کر چکے ہیں، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ انہوں نے امام حسین کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام حسین کے بارے میں، حضرت امام علی مقام کے بارے میں فرماتے ہیں، شجاعت ناز کرتی ہیں، جلالت ناز کرتی ہیں، وہ سلطان زمن ہیں، ان پہ شوکت ناز کرتی ہیں، صداقت ناز کرتی ہیں، امانت ناز کرتی ہیں، مربت ناز کرتی ہیں، حمیت ناز کرتی ہیں۔ امام حسین شہ کوبہ پر ہر خوبی اور کثرت ناز کرتی ہیں، شہ کوبہ پر ہر خوبی اور کثرت ناز کرتی ہیں۔ وہ ایسے کریم ہیں، ایسے کریم ہیں کہ ان پر کرامت ناز کرتی ہیں۔ خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، میں ہوں قسمت پہ نازا، مجھ پر قسمت ناز کرتی ہیں۔ عالم خیال میں تاج الشریعہ نے کہا کہ مجھے اس سر پر جب سے میں امام حسین کا نام لیوا ہو گیا، میرے سر پر شریعت کا تاج رکھ دیا گیا، اس لیے آج تک لوگ مجھے تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میری بات سن لے، ہمارے اس جلسے کی نسبت امام حسن سے ہے۔ ابھی تو غلاموں کی بات چلتی ہے، جب آقا کی بات آئے تو بس اتنا سمجھ لیں بھائی، ہم ہیں نا، یتیم نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اہل سنت، اپنے دل پر ہاتھ رکھ ہمیشہ ٹھوک کر یہ کہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے سر پر گوشت پاک کا ہاتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی پوچھے بھائی تو کہاں سے ہے، کہہ دینا میں قادری فقیر ہوں، میں قادری فقیر ہوں۔ گوشت اعظم بمنے بے سر و سامہ مددیں، قبلائیں دی مددیں، کعبہ ایمان مدد۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اب میں مائک الاؤنسر کے حوالے سپرد کرتا ہوں کہ جو حضرت آنے والے ہیں اس سے پہلے کسی نعت کو آپ کو دیں تاکہ ہمارا جو مجمع ہے اس کی لذت بھی بدلیں۔ آئیے میرے ساتھ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں کی وصیت کرتے ہوئے اس شعر کو ان کو یاد دلائیں، انہیں زبانی یاد کرائیں۔ اس شعر کو میں آخر میں پڑھاتے پڑھاتے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں۔ انہیں جانا، امت خزرہ کا تصور کریں، انہیں جانا، انہیں جانا، ہاتھ اٹھا کر کہنا بھائی حضور کیا، حضور کی محبت میں میرے ساتھ پڑھیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ بولے سبحان اللہ۔ منقبت اعلیٰ حضرت کی مثال پڑھنے کے ساتھ میں حاصل کرتا ہوں، سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، باوجہ بلند پڑھیں انشاءاللہ۔ دفعت دفعت ذہن میں احترام گیا، دفعت دفعت ذہن میں احترام گیا، عالم سے رت قلب پر جو نام گیا، عالم سے رت قلب پر جو نام گیا، عالم
عجم سب کے سب کہہ اٹھے کیا عرب کیا عجم کیا عرب کیا عجم سب کے سب کہہ اٹھے اہل سنت کا دیکھو امام آ گیا اہل سنت کا دیکھو امام آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا یہ احسان احمد رضا سنیو یہ احسان احمد رضا سنیو ہم کو پڑھنا درود و سلام آ گیا ہم کو پڑھنا درود و سلام آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا نجدیت نجدیت منہ کو اپنے چھپانے لگی نجدیت نجدیت منہ کو اپنے چھپانے لگی روبرو جب رضا کا کلام آ گیا روبرو جب رضا کا کلام آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا دہر میں نجدیوں کے سوالات کا دہر میں نجدیوں کے سوالات کا بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا حشر میں دیکھ کر مجھ کو رضا کرے حشر میں دیکھ کر مجھ کو رضا کرے دیکھو دیکھو رضا کا غلام آ گیا دیکھو دیکھو رضا کا غلام آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا کبت نعت لکھنا طفیل رضا منقبت نعت لکھنا طفیل رضا تیرے ہی حصے میں خالد یہ کام آ گیا تیرے ہی حصے میں خالد یہ کام آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا اعلی حضرت کا لب پر جو نام آ گیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے مولا کائنات مولا علی مسلم ساکی بارگاہ میں مرتبت کے سنگر صاحب باو جبلن میں ساتھ میں آپ کا مرتبہ جان خیر
آپ کا مرتبہ جانے خیر الورا تاجدار ولی یا علی یا علی آپ کا مرتبہ جانے خیر الورا تاجدار ولی یا علی یا علی اس میں کیا آپ ہے ہم غریبوں کے حاجت روا آپ ہے جب کہیں کر دیا جب کہیں کر دیا تذکرہ آپ کا جب کہیں کر دیا تذکرہ آپ کا ہر مصیبت ٹلی یا علی یا علی آپ کا مرتبہ جانے خیر والا تاجدار ولی یا علی یا علی تم کو خاتون جنت نبی نے دیا ضبط جانے کے تیرے مراتب ہے کیا سب سے اعلیٰ والا گھرانہ تیرا سب سے اعلیٰ والا گھرانہ تیرا تاجدار ولی یا علی یا علی آپ کا مرتبہ جانے خیر والا تاجدار ولی یا علی یا علی آپ نے جب
باقی جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائے، اسٹیج کے اندر میں آ جائے، حضرت کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ ان کے چہرے کا دیدار کر لیجئے گا، ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کریں۔ اور دعا شاہ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرا بادشاہ حسین گئے، میرا بادشاہ حسین گئے، حسین میرا بادشاہ حسین گئے۔ اسی کا گانا ہے، شاعر کیا ہے بڑا خوب کہتے ہیں کہ حسین کا دے ہر دیوانہ میرے میں کہوں گا آپ کہنا حسین کا ہے ہر دیوانہ نکاح ہے ہر زمانہ میرے ارے
زمانہ میرے حسین کا ہے، اب زمانہ میرے حسین کا ہے۔ بھائی جو لوگ یہاں پر کھڑے ہیں اور جنہوں کی یہاں ضرورت ہے وہی رہے، زیادہ حضرت کو تکلیف نہ ہو، ایسا کام نہ کریں، ان کو اسٹیج تک پہنچنے دیں، پھر آپ یہاں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہم آئے نہیں بلائے گئے، آ جاؤ نا اور آگے آ جائیے۔ اور جو لوگ یہاں پر پیچھے کھڑے ہیں، تو بڑے سخی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑے سخی ہے فاطمہ، تو بڑے سخی ہے فاطمہ، حسن علی ہے فاطمہ، جس نے زندہ کر دیا، جس نے زندہ کر دیا، جس نے زندہ کر دیا، اس حسین کی ماں ہے فاطمہ، اس حسین کی ماں ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، جو لوگ گاڑی کے بعد جو یہاں پہ آنے رہے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی حضرت کو مسافر میں تکلیف نہ دیں اور ان کو اسٹیج پر آنے دیں، کوئی بھی ابھی مسافر نہ کرے، ان کو جگہ دے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور امین ملت، خلیفہ حضور امین ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور بڑی تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لا الہ جو مجھے لگا، لا الہ جو مجھے لگا، لا الہ جو مجھے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ رسول اللہ ذکر کروا بیٹا چھی اور یہ بھی انشاءاللہ آل رسول اللہ زبان سے سامپر سو انشاءاللہ۔ تو اگر تاخیر حضرت استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کرے لے، تینا بیلا
એક બે એલાના છે કે સાવરકુંડલાથી નેક કામના ડબ્બા માટે કરીને ઇંતજામ કરેલ છે, જે ડબ્બા અહીંયા રાખેલ છે. જે કોઈ ભાઈઓને એ ડબ્બામાં હિસ્સો લેવો હોય તો ત્યાં કોન્ટેક્ટ કરીને લઈ શકે છે. એ ડબ્બાનો શું ફાયદો થશે ઇન્શાઅલ્લાહ હઝરતના ખિતાબ પછી તમને જોવા મળશે. હઝરતનું ખિતાબ સાંભળવા પહેલા ચંદ અશાર સરકારે ઇમામે હસન મુજતબા રદિયલ્લાહુ તાલાની બારગાહની અંદર અલ્લામા પીર નસીરુદ્દીન નસીર रहमतुल्लाह अलैह फरमावे છે કે ज़मीन से दाबा फलक हर तरफ सदाए हसन. તમે હમણાં સુબહાનલ્લાહ બોલશો તો ખબર પડશે કે માશાઅલ્લાહ મજમુઓ બેદાર છે. ज़मीन से दाबा फलक हर तरफ सदाए हसन, बुलंद व बरतर व बाला हुआ लिवाए हसन. अज़ल से मेरी मुक़द्दर में है विलाए हसन, अज़ल से मेरी मुक़द्दर में है विलाए हसन. रहेंगी साया फिगन ताअबाद रिदाए हसन, रहेंगी साया फिगन ताअबाद रिदाए हसन. और एक शायर बेहतरीन अंदाज में फरमावे छे कि हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं, अली का नाइब व कायम मकाम कहते हैं. और दलील एक ही काफी है उनकी अजमत में, दलील एक ही काफी है उनकी अजमत में कि हुसैन भी इनको अपना इमाम कहते हैं, हुसैन भी इनको अपना इमाम कहते हैं. आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर ले. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत. नारे तकबीर, नारे रिसालत. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बअद. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे फिरले दीन मददे काबे ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती. बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया. राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम. आज की ये महफिल इमाम अर्श मकाम इमाम हसन मुजतबा अला जद्दिही व अलैहि सलाम और मुजद्दिदीन यानी मुजद्दिदे 1000वीं सदी हजरत सैयदी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी और मुजद्दिद नियत माजिया इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान
جن ہستیوں کے لیے آپ نے یہ محفل منعقد کی ہے اور اتنے ڈھیر سارے عنوانات پر میرے پاس صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے اور مجھے اپنی بات آدھے گھنٹے میں مکمل کرنی ہے، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنے کی بجائے سیدھی سیدھی ایک بات امام حسن کے بارے میں، ایک بات حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں، ایک بات امام اہل سنت کے بارے میں، اور ایک بات جو مجھے حکم ملا ہے اس سے متعلق اور اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ وقت میں برکت دے۔ اتنا مختصر وقت ہو اور اتنی بڑی ہستیوں پہ بولنا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ امتحان ہی ہے۔ امام حسن جن کا نام رسول اللہ نے حسن رکھا، آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول جس کو ابو جہل کہہ دیں، حالانکہ وہ ابو جہل تھا نہیں، توجہ کرنا، ابو جہل تھا نہیں، اس کو ابو جہل کہہ دیں تو وہ ابو جہل ہو جائے، تھا نہیں کہہ دیں وہ ہو جائے۔ عبد الرحمن ابو ہریرہ تھے نہیں، حضور نے کہہ دیا وہ ہو جائے۔ یعنی حضور کی شان یہ درشی پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو بندہ کچھ نہ ہو اور حضور اس کو وہ کہہ دے تو وہ ہو جائے۔ ابو جہل، عمر بن شام کو ابو جہل کہتے وہ ابو جہل ہو جائے، عبد الرحمن کو ابو ہریرہ کہتے وہ ابو ہریرہ ہو جائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ ان کے نام نہیں رکھے، صرف کہہ دیا، کہنے سے وہ یہ ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے جن کا نام حسن رکھا اور حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی جو سب سے اچھا اگر کسی کو اچھا کہے وہ کتنا اچھا ہوگا بھئی، سب سے اچھا اگر کسی کو اچھا کہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ وارث پاک نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا، ٹھیک، جب یہ سنتے ہیں ہم کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مریدوں نے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت خلفاء نے نہیں کہا، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ایک ایسے مجذوب اور ولی کامل نے کہا جنہیں وارث دیوا کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں انہوں نے اعلیٰ حضرت کا، اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ وارث پاک، وارث دیوا جو لوگوں سے ملتے بھی نہ ہو، کسی کو گھاس بھی نہ ڈالتے ہو، آنے والے کو نظر انداز کرتے ہو، پوری زندگی کسی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو، پیچھے نماز نہ پڑھی، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، اور فرمایا کہ علی حسین اشرفی جیسا امام لاؤ نا تو اس کے پیچھے نماز پڑھو گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک مرتبہ لوگوں نے پکڑ دکڑ کے کھڑا کر دیا ایک امام صاحب کے پیچھے، تو چونکہ وہ عربی زبان میں بات کرتے تھے وارث پاک، تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا امام صاحب بہت تھکا دیو، نماز میں بہت تھکا دیو۔ تو لوگ حیران تھے کہ نماز میں کیسے تھکا دے گا کوئی کسی کو، تو امام صاحب تو امام صاحب ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے کیسے تھکا دیا آپ کو، اگر نہ پوچھتے تو شاید عزت رہ جاتی، لیکن اب چونکہ آدمی بہت زیادہ صفائی کے چکر میں اپنے آپ کو پھنساتا ہی ہے نا، تو کہا امام صاحب کیسے، امام صاحب نے کہا حضرت میں نے کیسے پھنسا دیا، کہ لوگ تو ان کو فقیر ہی سمجھتے تھے بڑی ہستی، کیسے پھنسا دیا، میں نے کیسے تھکا دیا آپ کو، اور فرمایا امام صاحب میں بوڑھا آدمی
آپ امام، میں نے جب نیت کی کہ پیچھے اس امام کے، تو جہاں جہاں آپ گئے وہاں وہاں مجھے آپ کے ساتھ جانا پڑا۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو آپ کرانہ دکان پر پہنچے، دودھ لینا ہے، اس کے بعد بکری کا چارہ لینا ہے۔ بولو یہ سب چیز تمہارے دماغ میں چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی؟ تو جہاں جہاں میرا امام جا رہا تھا وہاں وہاں میں جا رہا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وارث کھڑا ہے، کھڑا نہیں ہے امام کے پیچھے، وہ تو تھک رہا تھا، بہت تھکا امام صاحب۔ یہ حال ہے وارث پاک کا۔ ایسے وارث نے ہمارے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہہ کر کے پکارا۔ اسی لیے جس طریقے سے امام اعظم نعمان بن ثابت پر جچتا ہے، اسی طرح جیسے شہید اعظم امام حسین پر جچتا ہے، اسی طرح سے جیسے خواجہ اعظم غریب نواز پر جچتا ہے، اسی طرح سے جیسے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہم قادریوں کے پیر پہ جچتا ہے، ویسے ہی جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو دوست اور دشمن، موافق اور مخالف، حامی اور مخالف، سب کے دل و دماغ میں مطلقاً اعلیٰ حضرت کہنے پہ جس شخصیت کا نقشہ ابھرتا ہے اس کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ یہ شان ہے ان کی۔ ہاں آپ کا جس کو دل چاہے، جس کے لیے چاہے آپ کہہ سکتے ہیں، میں کوئی تنگ نظر آدمی نہیں، لیکن جب امام اعظم کہتے ہیں تو نقشہ ابھرتا ہے۔ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا غوث اعظم کہتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا نقشہ ابھرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کا، کیونکہ یہ وارث پاک کی کرامت ہے۔ جس کو وارث دیوان اعلیٰ حضرت کا ہے وہ اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا، بات تو ہو گئی ایک امام حسن مجتبیٰ کی، رسول اللہ نے ان کا نام حسن رکھا۔ اچھا، اور وہ صورت میں بھی حسن تھے، اور سیرت حسن صورت اس لیے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی شکل کے سب سے زیادہ اگر کسی کو مشابہ دیکھا تو وہ حسن ابن علی کو دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر ان کو گود میں اٹھا کے چوما کرتے تھے اور کہتے تھے حسن تو اپنے باپ علی کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ تو میری جان محمد الرسول اللہ کے مشابہ ہے، میرے حبیب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ کے مشابہ۔ یہ ان کی شکل تھی، ان کی صورت تھی، بہت خوبصورت تھے۔ ایک دن لیکن خوبصورت ہونا ہی کمال نہیں ہے، کیونکہ خوبصورت تو اللہ بناتا ہے، لیکن خوبصورت کے ساتھ خوب سیرت ہونا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ وہ تو خوبصورت تھے، کمال کی بات تو تھی ہی، لیکن خوب سیرت بھی تھے۔ اور کیسے خوب سیرت تھے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دل میں آیا کہ آج میں نے پورے بناؤ اور سنگھار کے ساتھ نکلنا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل چاہتا ہے بننے کو، سنورنے کو، اور انسان کا جب موڈ ہوتا ہے بننے سنورنے کا، ایسے کبھی طبیعت ہوتی ہے چلو ایسے ہی چلتے ہیں سادگی میں، کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں یار بن سنور کے کسی محفل میں جانا ہے۔ تو امام حسن کا دل چاہا آج میں نے گھر سے باہر بن سنور کر نکلنا ہے۔ اب خدا نے تو سنوارا ہی اتنا تھا کہ اپنے محبوب کے مشابہ بنایا تھا، اس سے بڑھ کر کے سنوارنا کیا ہو سکتا تھا؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، لیکن اللہ اکبر رسول اللہ کے مشابہ چہرہ، اور پھر سر پہ اپنے نانا کا امامہ باندھا، اس شان سے اللہ اکبر پری پیکر نگارے، سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دلبود شب جائے کے من بودم۔ جب وہ انداز میں رسول اللہ کے انداز میں سر پہ امامہ سجایا، جعفر تیار کا پٹکا باندھا، ذوالفقار حیدری لی، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا۔ صورت رسول اللہ کی طرح، امامے کا انداز رسول اللہ کی طرح، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، پٹکا جناب جعفر تیار کا، اور نکلے۔ اتنے خوبصورت لگتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ستاروں کی انجمن قدموں میں اتر آئی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے جنت کی بہاریں چاہے وہ پیشانی کا جھومر بن گئی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے بزمیں حسینان جہاں جو ہے وہ ان کے ارد گرد طواف فرما رہی ہو، یہ کیفیت تھی۔ اور جب اس شان سے چل رہے تھے تو پیچھے تقریباً 500 سے لے کر 1500 تک آپ کے چاہنے والے آپ کو اپنے جلو میں
ले करके जा रहे थे। थोड़ा तसव्वुर करें कि इतनी हसीन और खूबसूरत शख्सियत को उस दौर के जवान अपने जुनून में लेकर जा रहे हो, सामने से एक हासिद, हसद करने वाला आता है, बुग़्ज़ रखने वाला, और इमाम हसन को देखकर कहता है मन अंता, कौन है तू? हालांकि कायनात उन्हें जानती है, और ये कह रहा है मदीने में रह के कौन है तू? इमाम फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मेरे आप जैसा कोई कमजोर होता तो क्या कहता, मुझे नहीं पहचानते मैं कौन? लेकिन ना, रसूलुल्लाह का बेटा है, इब्ने रसूल है, तो कहा कि मेरा नाम हसन इब्ने अली है, मैं अली का बेटा हसन हूं। तो उसने कहा अच्छा, वही अली जो बड़ा फितना पैदा करता था, बड़ा फितीन था, दुनिया में बड़े फितने पैदा किए उसने। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि इर्द गिर्द वालों की तलवारें निकल के बदबख्त, गाली देता है मौला कायनात को। इमाम हसन का दिल दुखाता है, लेकिन बारे कायनात का पहला सैयद, फातिमी सैयदों की फहरिस्त में जो सबसे पहला नाम आता है उसको हसन कहते हैं। फातिमी सबसे पहला सैयद अगर कोई दुनिया में है वो इमाम हसन है। और बताया कि शान सियादत क्या है। आपने मानने वालों से फरमाया ये बात मुझसे करता है, नाराज तुम लोग क्यों होते हो? अपनी तलवारें अंदर रखो, मैं बात करूंगा इससे। और बात की तो क्या की, ऐ मेरे अब्बू को गाली देने वाले, ऐसा लगता है कि शायद आज जिससे तूने कर्ज लिया था वो कर्जदार आकर के तेरी गली में, तेरे मोहल्ले में, तेरे घर पे तुझे गाली गलौज करके गया है, और तू उसको कोई जवाब ना दे सका, तो तू उस कर्जदार का गुस्सा मेरे अब्बू पे उतारता है। मेरे अब्बू ऐसे नहीं थे जैसे तू कह रहा है। अगर कर्ज का गुस्सा है मेरे बाप पे क्यों उतार रहा है? चल बता तेरा कर्जा कितना है, ताकि मैं तेरा कर्जा अदा कर दूं। जब गुस्सा ही खत्म हो जाएगा तो मेरे अब्बू को गाली नहीं देगा। उसने कहा नहीं नहीं, मुझ पे कोई कर्जा उर्जा नहीं है। तो फरमाया फिर शायद तेरी बीवी से तेरा झगड़ा हो गया है, और बीवी का गुस्सा तू उस पर ना उतार सका तो मेरे अब्बू पे उतार रहा है। तो चल तेरी बीवी के साथ मैं तेरी सुलह करा देता हूं, ताकि तेरे घर का झगड़ा ही खत्म हो जाए, तो तू मेरे अब्बू पे गुस्सा ना उतारे। मुझे यहाँ ये बात समझ में आती है, इसका मतलब लोग स्टेज पर आकर के अपना नजला जो अली या औलादे अली पर उतारते हैं, या तो वो मकरूज होते हैं या तो बीवी से झगड़ा करके आते हैं वहां पर। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम हसन मुश्तबा ने कहा या तो तू कर्जे वाले का गुस्सा अब्बू पे उतार रहा है, या तो तू बीवी को जवाब नहीं दे सका इसलिए तू गुस्सा उतार है। नहीं, ये भी नहीं है। तो फरमाया शायद तुझे भूख लगी हुई है, चल मेरे घर के दस्तरखान पर मैं तुझे खाना खिला दूं। लेकिन मेरे अब्बू ऐसे नहीं है जैसे तू कह रहा है। जब उसने ये तीन बातें सुनी तो कदम पकड़ के कहता है अगर इब्ने रसूल कहलाने का कोई हकदार है तो हसन इब्ने अली है। ये शान इमाम हसन की, इमाम हसन का ये मुकाम है, ये मर्तबा है। लेकिन अफसोस ऐसी हस्तियों के हम मानने वाले लोग हैं, मगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारे अंदर ये है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हमारे अंदर ये है एक गाली का जवाब 4 गालियों से देंगे, हमारे अंदर ये है। बल्कि हम तो बड़ी माजरत के साथ, हम तो नफरत करने वालों को मोहब्बत क्या देते। तवज्जो करें, हम नफरत करने वालों को मोहब्बत क्या देते। हमने तो मोहब्बत करने वाले का सिला भी मोहब्बत से नहीं दिया। नफरत करने वालों को क्या प्यार दोगे? हमने तो प्यार करने वालों को भी प्यार नहीं दिया। हमने तो मोहब्बत करने वालों को भी मोहब्बत न दी। आप कहेंगे गोंडल वालों, अमीनुल कादरी
हमारे शहर में आकर इतनी बड़ी गाली हमें देकर न जा कि हमने मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत न दी। मैं सिर्फ एक बात जो कहना चाहता था वो कह करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मेरे भाइयों, आप बताओ ना, क्या रसूलुल्लाह से बढ़कर हमसे कोई प्यार करने वाला दुनिया में गुजरा है? कायनात इंसानी में जितना प्यार मेरे और तुम्हारे नबी ने हमसे किया, अल्लाह अकबर, हमारी माँ भी हमसे इतना प्यार नहीं कर सकती, हमारा बाप भी हमसे इतना प्यार नहीं कर सकता, हमारी बीवी, हमारे बच्चे भी हमसे इतना प्यार नहीं कर सकते जितना रसूलुल्लाह ने किया। हदीस के वो औराक अगर खोल दिए जाए, अल्लाह अकबर, कलेजा मुंह को आता है। पूरी पूरी रात सर्दी, मदीने मुनव्वरा की सर्दी की रातों में खड़े होकर उम्मत के गुनाह याद आते थे, वो मग़फ़िरत की दुआ करते थे। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, खड़े खड़े पैर सूज जाते थे, ऐसा लगता था अभी ये पैर फट जाएंगे, इससे खून निकल पड़ेगा। मैं अर्ज करती थी, या रसूल अल्लाह, बस भी कीजिए, बस भी कीजिए, आपके पैर सूज गए हैं, फट के कहीं खून ना निकलने लगे। सर्दी की पूरी रात आपने खड़े खड़े गुजार दी है। मेरे आका फरमाते, आयशा मुझे रो लेने दे, क्योंकि मेरी उम्मत में बड़े बड़े मुजरिम और गुनहगार है, मुझे उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर लेने दे। आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी मोहब्बत करने वाले को हमने सिला क्या दिया? उस रसूल ने जो बातें कही, हम मुकम्मल उसके उलट जिंदगी गुजार रहे हैं। उस रसूल ने फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। गोंडल वालों, मुझे बताओ, जब रसूलुल्लाह का फरमान आपके बच्चे बच्चे को पता है कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, तो कितने मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं? कितने मुसलमान हैं जो फजर की नमाज में सोते पड़े रहते हैं? और कितने जो मस्जिद में आते? आप बताओ, जो रसूल पूरी पूरी रात हमारे लिए जागते रहे और रातों को जाग करके गुजारा, क्या उस नबी की मोहब्बत में हम 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकते? 10 मिनट फजर में वक्त नहीं निकाल सकते? आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, अगर बीवी कह दे कि मुझे ये पसंद नहीं और ये पसंद है, तो आप उसकी पसंद का ख्याल करते हो, लेकिन रसूलुल्लाह ने तो पसंद और नापसंद बता दी। हम अपने नबी की पसंद और नापसंद का कितना ख्याल करते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे एक दोस्त ने बहुत फख्र से मुझसे कहा कि जिस दिन से मेरी बीवी को शुगर हो गई, उस दिन के बाद से मैंने घर में फल लाना बंद कर दिया और मैंने भी मीठा खाना बंद कर दिया, ताकि उसके सामने मीठा खाऊं तो उसको दुख ना हो। मुझे फौरन याद आया, लोग बीवी की पसंद का कितना ख्याल करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने शराब का एक घूंट पिया और तौबा किए बगैर मर गया, जब वो क़यामत में अपनी कब्र से उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। उसी रसूल ने फरमाया, जिसने नशा किया उसने मुझ मोहम्मद का इनकार कर दिया और मैं उससे बेजार हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या रसूलुल्लाह का ये फरमान मुसलमानों के कानों तक नहीं पहुँचा कि जिसने जुआ खेला या जुए के आलात अपने हाथ में लिए, उसने अपने हाथों को सूअर के खून से रंग दिया? रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, मेरे आका का फरमान है। आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मकाम पे इमाम गजाली यहाँ तक लिखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जंगली रमी भी खेलेंगे, गेम भी खेलेंगे, जुआ भी खेलेंगे, और जब नमाज का वक्त आएगा मोबाइल रख करके मस्जिद जाएंगे। इमाम गजाली फरमाते हैं, जो जुआ खेल करके नमाज के लिए वुजू कर रहा है, गोया वो सूअर के खून से हाथ मुंह धो रहा है। अल्लाह अकबर। ये हालात है, लेकिन अफसोस की बात है, हुकूमतों का खौफ है। हुकूमत जिस चीज से मना कर दे वो काम नहीं करते, कारपोरेटर जिस चीज से नाराज हो जाए वो काम नहीं करते, स्कूल का प्रिंसिपल जिस चीज से नाराज हो जाए वो काम नहीं करते, लेकिन वो रसूल जिसने कयामत तक के सारी उम्मत के लिए रात रात भर जग कर मगफिरत की दुआ की, उस रसूल की नाराजगी का हमें क्या ख्याल है? नबी नाराज होते हैं तो होते रहे, लेकिन अल्लाह अकबर, हम अपनी तबीयत पे जिंदगी गुजारेंगे। आप बताओ, हम कैसे आशिक रसूल है? आशिकान रसूल तो वो थे जिन्होंने अपनी माँ को छोड़ा, नबी को नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह। आप जानते हैं ना, इश्क रसूल यही है। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मदीने
مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے پہنچنے سے پہلے مدینہ شریف بھیجا تھا. مصعب ابن عمیر ماں کے بڑے وفادار تھے, ماں کے بڑے فرما بردار تھے. توجہ کرنا, شاید اسی پہ میں اپنی بات مکمل کر لوں کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ بات میں آگے بڑھا سکوں, مجھے آگے بھی پہنچنا ہے. لیکن توجہ, مائیں اور بہنیں موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں تو ذرا غور کرنا. مصعب ابن عمیر ماں کے بڑے وفادار, ماں کے بڑے فرما بردار. مکے والے کہتے تھے اگر ماں کا وفادار بیٹا دیکھنا ہے تو مصعب ابن عمیر کو دیکھو. ماں بیٹے میں اتنی بنتی تھی کہ بیٹا ماں کے بغیر اللہ اکبر گھر کی دہلیز بھی پار نہیں کرتا تھا. ماں کو گھمنڈ تھا, ماں کو غرور تھا کہ اس ماحول میں جب لوگ اپنی ماؤں کو قتل کر رہے تھے, جب لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ مکے میں زنا کر رہے تھے, اس وقت ایک ماں کا ایسا بھی بیٹا لوگوں نے دیکھا جو ماں کی اجازت کے بغیر کبھی گھر کی دہلیز کو نہیں پار کرتا ہے, کبھی اس کو نہیں پھلانگتا ہے. ماں کو بڑی خوشی تھی. مصعب جیسا بیٹا پورے مکے میں کوئی نہیں ہو سکتا. جب مصعب ابن عمیر نے میرے نبی کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو میرے نبی کے خلاف ماحول بنا ہوا تھا. مصعب کی ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے, تو ماں کو بڑا گھمنڈ تھا, غرور تھا کہ میری بات میرا بیٹا کبھی نہیں کاٹتا, کبھی نہیں ٹالتا. لوگوں نے کہا تیرا بیٹا مرتد ہو گیا. اس نے کہا ابھی میں اس کو سدھار لوں گی کیونکہ وہ میری نافرمانی نہیں کرتا. مصعب جب گھر پر آئے, ماں نے کہا بیٹا میں نے سنا تو مرتد ہو گیا, تو بے دین ہو گیا. تو حضرت مصعب نے کہا ماں بے دین پہلے تھا, اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں. پہلے بے دین تھا, اب تو دیندار ہو گیا ہوں. ماں نے کہا کیا مطلب, تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا تو نے؟ آپ نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا. تو آپ کی ماں نے کہا چھوڑ دے ان کو. پہلی بار مصعب نے کہا نہیں چھوڑوں گا. محمد عربی کو چھوڑ دے, نہیں چھوڑوں گا. ماں کو غصہ آیا, اپنے فرما بردار بیٹے کا امتحان لیتے ہوئے کہا اگر ان کو نہیں چھوڑتا تو مجھے چھوڑ دے. ماں کا خیال تھا جس نے کبھی میری ہاں میں نہ کی, آج اس بیٹے کو میں اپنی بات پر قائل کر لوں گی. لیکن جیسے ہی مصعب کی ماں نے کہا اگر ان کو نہیں چھوڑتا تو مجھے چھوڑ دے, تو مصعب ابن عمیر نے کہا تھا تجھ جیسی ہزاروں مائیں میں محمد عربی کی نالین پہ قربان کرتا ہوں, لیکن ان کو نہیں چھوڑتا. یہ تھے رسول اللہ کے عشاق جنہوں نے نبی کی محبت میں ماں کو چھوڑا. اور آج ہم عشاق نبی کی محبت میں گناہ نہیں چھوڑ سکتے, نبی کی محبت میں آوارگی نہیں چھوڑ سکتے, نبی کی محبت میں بے نمازی پن نہیں چھوڑ سکتے, نبی کی محبت میں جرائم نہیں چھوڑ سکتے. مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ سنی قوم رسول اللہ کو منہ کیا دکھائے گی, کیونکہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے جو رسول اللہ کے دل پہ تیر چلائے, جو نبی کے دل پہ نشتر لگائے, جو نبی رحمت کا دل دکھائے, مجھے تو ڈر لگتا ہے. طائف کے پتھر تو رسول اللہ کے جسم پر پڑتے تھے, لیکن ہمارے گناہوں کے تیر تو رسول اللہ کے دل پر چل رہے ہیں. اللہ اکبر, اگر ذرا بھی غیرت عشق رسول ہے, اگر دل میں ذرہ برابر محبت رسول ہے, تو مصعب ابن عمیر کا یہ کردار دیکھو اور پھر غور کرو. آج بھی رسول اللہ کا عشق پکار پکار کے کہہ رہا ہے یا مجھے چھوڑ دو یا گناہ چھوڑ دو. اب آپ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں, آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم نے نبی کو تو نہیں چھوڑا. میں کہتا ہوں واللہ کبھی نہیں چھوڑا آپ نے, زبانی نہیں چھوڑا, لیکن عملی طور پر تو آپ نبی کو چھوڑ چکے ہیں. کیونکہ جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے کیسے ہوں گے, جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا اس کے ہاتھ میں گندی فلموں کا موبائل کیسے ہوگا, جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا اس کے ہاتھ میں معاذ اللہ حرام کے آلات کیسے ہوں گے, جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا اس کے ہاتھ کے اندر اللہ اکبر حرام لقمہ کیسے ہوگا, سود کا لقمہ کیسے ہوگا, جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا اللہ اکبر اس کی آنکھیں پاپی کیسے ہوگی, اس کی آنکھیں عورتوں پر بدنگاہی کیسے کرے گی. عاشق کو تو باغ دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. امام احمد رضا جبل پور سے جب بریلی شریف جب میں داخل ہوئے جاتے ہوئے تو کہتے ہیں پہلی مرتبہ بریلی کے باغ پہ نظر پڑ گئی. یعنی اللہ اکبر اس نے یار نے اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ شہر کا باغ بھی کبھی دیکھ سکے. ارے حسن
यार बाद क्या देखने की इजाजत देता, حسن یار تو کہتا ہے کہ جنت سے بھی آنکھیں بند کر لے. اسی لیے تو عشاق یہاں تک کہتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. اگر ایک طرف جنت ہو، توجہ کرنا، ایک طرف جنت ہو اور ایک طرف محبوب ہو، ہم جنت کی طرف نظر بھی نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے لیے سب کچھ محبوب ہے. جنت کی دعا اس لیے مانگتے، توجہ کرنا، جنت کی دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جنت میں تمہیں محبوب کا دیدار ہوگا، بس اسی لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں. ورنہ جنت کیا ہے؟ اللہ اکبر. سنتا نہیں حوروں سے میں جنت کی کہانی، جو سنتا نہیں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، بھاتی نہیں زاہد مجھے حوروں کی جوانی، الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے. اللہ اکبر. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اللہ اکبر. تو عشق والے تو محبوب اگر نہ ہو تو وہ جنت کو بھی نہ تکیں. بلکہ امام اہل سنت تو کہتے ہیں ہم تو یا رسول اللہ حوض کوثر کا جام بھی نہیں چاہتے اگر آپ ہمیں مل جائیں. ہمیں کوثر کیا، ہمیں تو صاحب کوثر چاہیے. وہ کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یا رسول اللہ اگر شربت نہیں ملتا جنت کا کوئی بات نہیں، نہ دے بس کیا چاہتے ہیں؟ کرے بات لطف. آپ ہم سے لطف سے بات کر لیں، بس ہم سے بات کر لیں. شربت نہیں چاہیے، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں چاہیے. کیا خوبصورت انداز میں کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اس لیے عشق والوں اگر رسول اللہ کا قرب چاہتے ہو تو پہلے گناہ کی کائنات سے نکل کر ہجرت کرو، گناہ سے نکلو، توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو. مجھے خوشی ہے اتنے دوپہر کے دھوپ کے ماحول میں بھی اتنی بڑی تعداد میں آپ شریک ہیں. اس سے آپ کا شوق پتہ چلتا ہے، لیکن جتنا سننے کا شوق ہے اتنا ہی عمل کا جذبہ بھی پیدا کیجیے. اس لیے کہ سن کر کچھ نہیں ملتا، عمل کر کے ملتا ہے. ابو جہل نے سنا کہ محمد اللہ کی رسول ہے، ابو بکر نے عمل کیا کہ محمد اللہ کے رسول. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سننے کا کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوتا جتنا عمل کا فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ابو جہل ہو گیا، سن کے اڑا دیا، اور یہ سن کے عمل کیے تو یہ صدیق اکبر ہو گئے. اس لیے عمل کیجئے، عمل کے میدان میں قدم رکھیے، اور یہ سوچ کر کہ میرے محبوب کو میں نے خوش کرنا ہے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ بڑے چھوٹے گناہ کی بات کرتے ہیں، مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ کوئی بھی کرو، فاروق اعظم کا قول ہے گناہ کوئی بھی کرو دل رسول اللہ کا دکھتا ہے. میں تو سوچتا ہوں ماں کا دل دکھانے والے کی زبان پر مرتے وقت کلمہ نہیں آتا. جو ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے اس قوم کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا. کاش میری قوم محبت کرنے والے کو ہی محبت دینا سیکھ جاتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. دل تو چاہتا ہے آپ کا شوق دیکھ کر کہ باتیں اور آگے بڑھیں، لیکن ذمہ داری کا احساس مجھے یہیں پہ روکتا ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آئیں گے تو آپ کے سامنے بہت سی باتیں ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطیوں کو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ماشاءاللہ سوراشٹر کی ایک عظیم شخصیت حضرت سید محمد عرف دادا باپو متصل لہ العالی جو نیک کام کے نام پر مسجد اور مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں، تو انہوں نے جزدن کی مسجد کے لیے 50,000 کا ہے نا 50,000 کا باپو 50,000 کا ہدیہ بھیجا ہے. جزدن والے آئیں اور وہ لے کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ دادا باپو کو عمر خضر دے، صحت سلامتی دے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. ایک دو اعلانات مخصوص سے سن لے.
جو بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو نیک کام میں جو حصہ لینا چاہتے ہیں وہ کمیٹی کے ممبر سے اپنا نام، نمبر، ایڈریس اور ڈبہ لے سکتے ہیں، اور اسی پیسے کے ذریعے اسی طرح مسجد مدرسے کے اندر یہ پیسے استعمال ہوتے رہیں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے سید صاحب کے ہاتھوں سے دیکھا کہ جسدن کے اندر یہ سارا پیسہ مسجد مدرسے کے اندر استعمال کیا جائے گا. اب کمیٹی کے میں 2 ممبر کو بلاؤں گا، محمد اقبال بھائی دل اور سید شاہ رخ پاپو، وہ دونوں آئے اور حضرت کی گلپوشی کرے. اور تمامی حضرات سے میری معتبرانہ گزارش ہے کہ کوئی بھی حضرات فاتحہ کھانے کے بعد جائے نہیں. آپ کے لیے نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے. صلاۃ و سلام کے بعد فاتحہ کھانی ہوگی، فاتحہ کھانے کے بعد فوراً اپنی جگہ پر تھالہ بنا لیں، یہی آپ کو نیاز پہنچا دی جائیں گی. عورتوں کے وبھاگ میں عورتوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور باہر سے جتنے بھی علماء کرام یا سادات کرام آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کر کے اسی پارکنگ کے اندر اسی جگہ پر الگ سے انتظام کیا گیا ہے. یہ صرف علماء اور سادات اور آگیوانوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے، تو وہاں صرف علماء، سادات اور آگیوان جائے، ان کی دعوت کا اہتمام وہاں پر کیا گیا ہے. اور دوسری ایک آپ سے ہاتھ جوڑ کر معتبرانہ گزارش ہے کہ جب اختتام ہو جائے تو ہمیں سید صاحب کو جانے کا راستہ دیا جائے تاکہ مسجد کے اندر نماز بھی ادا ہو جائے اور قیام گاہ تک پہنچ سکے. کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے اور کوئی بھی راستہ نہ روکے. اقبال بھائی اور شاہ رخ بھائی آئے اور حضرت استقبال کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آئیے صلاۃ و سلام کو ہونت ہے ہر روزے میں حشر، ساتھ ہو شبیر و شب، ہاتھوں میں دامن علی کا، سر پہ ہو زہرا کی چادر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، اب کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، نور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدینی بانو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضينا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات في حياتنا بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه، نجي من كل غم الذي أنا فيه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين،
या अरहमर राहिमीन मौला हमारी इस महफिल को कबूल फरमा दे, हम सब के गुनाहों को मुआफ फरमा दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह आज तक हमारे आमाल से लाशऊरी तौर पर ही सही तेरे महबूब का दिल दुखा मौला, हम तुझसे और तेरे हबीब से मुआफ़ी के तलबगार है मौला, हमें मुआफ़ कर दे, तेरे हबीब का दिल खुश करने वाला बना दे, गुनाहों से नफरत अता कर दे, नेकियों की मोहब्बत अता कर दे, हम सबको और हमारी नस्लों को नेक बना दे, नमाजों का पाबंद बना दे, फराइज़ वाजिबात और सुन्नतों का पाबंद बना दे। इस महफिल में जिन भाइयों ने बहनों ने हिस्सा लिया सब उलमा मशाइख सादात और तमाम अवाम अहले सुन्नत को बेहतर सिला बेहतर जज़ा अता फरमा, जो मांगे वो भी अता फरमा, जो न मांग सके वो भी तेरी शान के लायक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मस्जिद के कारीगर साहब, उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफा दे, शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। जितने अहले ईमान बीमार अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला ભાઈ ઘણા લોકોએ મેસેજ ને કીધું હતું કે હઝરત મુરીદ બનાવે છે તો હઝરતે ના પાડી છે, હઝરત મુરીદ નથી બનાવવાના।